الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإطرته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سیرت رسول تقریر نمبر 170. سال رواں کی چوتھی تقریر در حقیقت اس مقصد رسالت کے حوالے سے ہو رہی تھی جسے سورہ مبارکہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں بیان کیا گیا. جب یہ ارشاد ہوا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پروردگار نے ایک رسول کو بھیجا عزیز علیہ ما عنتم، جب تم کسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو تو یہ چیز اسے انتہائی گراں گزرتی، تمہاری مصیبت سے وہ پریشان ہو جاتا. حریص علیکم، اور تمہاری ہدایت کے معاملے میں وہ اتنا زیادہ دلچسپی رکھتا ہے کہ لفظ حریص قرآن کریم رسول کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ وہ لفظ ہے کہ جو ہماری یعنی اردو زبان برے معنوں میں آتا ہے، کسی کو اگر حریص کہا جائے، لیکن پیغمبر اسلام کو اس امت کی ہدایت اور اس امت کی تبلیغ کا اتنا خیال ہے کہ جو آیت میں نے گزشتہ تقریر میں پڑھی تھی سورہ شعراء کی، کہ باخع نفسک، اے رسول ایسا لگ رہا کہ اگر یہ لوگ تیری بات نہیں سن رہے اور ایمان نہیں لا رہے تو تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا. اور یہی سورہ توبہ میں کہا گیا کہ اس رسول کو تمہاری ہدایت کا اتنا شوق ہے کہ حریص، یہ حرص رکھتا ہے تمہاری ہدایت کے لیے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ صاحبان ایمان پر مہربان اور رحیم. تو اب اسی لفظ کے حوالے سے کہ پیغمبر، اصل کام پیغمبر کا تلوار اٹھانا نہیں، اصل کام پیغمبر اسلام کا اس طرح سے مختلف غزووں میں حصہ لینا نہیں. یقیناً جہاد فروع دین میں سے ایک اہم ترین فرض، اور نہج البلاغہ میں میرے مولا کا فرمان بھی کہ جب تک مسلمان تلوار چلانا باقی رکھے گا اس وقت تک وہ بھی عزت سے ہے اور اسلام بھی عزت سے ہے. آج ہماری کمزوری دشمنان اسلام کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ ہر طرف سے ہمیں دباتے بھی اور اس کے بعد اپنے پروپیگنڈے اور میڈیا کے ذریعے سے ہمیں ذلیل بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال بنیادی کام رسول کا ہے تبلیغ، ارشاد و ہدایت. اور جیسا کہ مسلسل اس سال کی گزشتہ 3 تقاریر میں آپ نے سنا کہ پیغمبر اب جا کے صحیح معنوں میں وہ موقع ملا کہ آرام سے اور اطمینان سے تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا جا سکتا. یقیناً منافقین ہیں، اور اب منافقین زیادہ سرگرم ہو گئے، زیادہ متحرک ہو گئے، اس لیے کہ باقی سب اسلام دشمن طاقتیں ختم ہو گئی. اب اسلام کا راستہ روکنے کی ساری ذمہ داری منافقین کو پتہ ہے کہ انہی پر ہے. لیکن پھر وہ بات نہیں جو آج سے 4 سال پہلے تھی، آج سے 5 سال پہلے تھی، کہ ہر آن اور ہر لمحے مدینے والوں کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب مکے کے کافر حملہ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کب خیبر کے یہودی حملہ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کب اطراف کے قبیلوں کو مکے والے شہ دیجے اور پہلا پھسلا کے مدینے کے اوپر چھوٹے موٹے حملے ہوتے رہتے ہیں. اب نفاق ختم نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال کھلا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی ہمت کسی میں نہیں. پیغمبر جس مقصد کے لیے حریص ہے اب وہ مقصد پورا ہو رہا، اور پیغمبر کو سب سے زیادہ یہی بات پسند ہے کہ مسجد النبوی میں وہ تشریف رکھے رہیں اور پورے عرب بلکہ پوری دنیا سے لوگ آ کر ان سے پوچھتے رہیں کہ اسلام کیا ہے، اور پیغمبر یہ بتاتے رہیں کہ اسلام کیا ہے. وہ آج کل
آج کل یعنی سیرت رسول کے اس مرحلے میں آنے کے بعد آج کل مکے میں یہی، مدینے میں یہی ہو رہا۔ چنانچہ میں نے بار بار یہ عرض کیا کہ اب پیغمبر کی زندگی کے 61ویں سال کے آخر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جسے تاریخ اسلام میں کہا جاتا ہے عام الوفود یا سنۃ الوفود، ڈیلیگیشنز کا ساتھ، اور ان میں سب سے اہم نجران کے عیسائیوں کا ڈیلیگیشن تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اس کا بیان فی الحال مؤخر کیا جا رہا، اگرچہ تاریخی اعتبار سے اب وقت آ گیا، یعنی 9 ہجری کے ذی الحجہ کے مہینے کے حالات بیان ہو رہے ہیں، مگر بعض وجوہات کی بنا پر، اور وہ وجہ یہی کہ آج کی تقریر میں اگر اس کا بیان شروع تو مکمل تو نہیں ہو سکتا، اور یہ اعلان آپ سماعت فرما چکے کہ آئندہ منگل جو معتبر روایت کی بنیاد پر شہادت کی تاریخ ہے میں پاکستان سے باہر ہوں گا، تو 15 دن کا وقفہ نہ آ جائے، اس لیے واپسی پہ انشاءاللہ جب یہ سلسلہ شروع ہوگا صرف ایک منگل کے ناغے کے ساتھ، تو پھر وہ نجران کا وقت آ جائے گا۔ آج ابھی نجران سے پہلے کا جو وقت ہے اس کو مکمل کر لے، اور ایک آدھ واقعہ نجران کے عیسائیوں کے بعد کا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ عرب کا دوسرا طاقتور ترین قبیلہ بنو ثقیف ہے، اور یہ مدینے پہنچ چکا، اور ان کا مدینہ پہنچنا خود ایک معجزہ، کیوں؟ یہ پچھلی تقریر میں آ چکا۔ لیکن آج جب یہ لوگ مدینے میں آ گئے تو اندازہ ہو رہا ان مسلمانوں کو جو اس وقت پیغمبر اسلام کے عمل سے مطمئن نہیں تھے۔ جب پچھلے سال پیغمبر نے اس قوم کا محاصرہ کیا اور ظاہری کامیابی کے بغیر واپس آ گئے، البتہ واپس آتے آتے ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کی، بعض اوقات دیکھیں یہ بہت احتیاط کی منزل، بہت احتیاط کی منزل، بخدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، جو فارسی کا محاورہ، خدا کے بارے میں دیوانگی کے عالم میں بہت سی باتیں چل جاتی، ذات رسالت میں ہوشیار رہنا پڑتا، تو بہت احتیاط کی منزل ہے۔ لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، اسے رسول کی ذات پہ قیاس نہ کریں، لیکن بعض منافقین پہ قیاس کیا جا سکتا کہ آپ کسی کے پاس گئے، آپ نے اسے اپنی دکھ بھری داستان سنائی، آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کا بچہ دوا نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ رہا، آپ کا جوان بیٹا آپریشن ٹیبل پہ پڑا، اور کئی وقتوں سے باقی گھر والوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، آپ اپنے حساب اپنے سارے مسائل بیان کر چکے، اور اس کے سامنے جو آپ کے خیال میں آپ کی ضروریات پوری کر سکتا، اپنے جیسے کسی غریب کے سامنے نہیں، ایسے آدمی کے سامنے جو آپ کے خیال ایک لمحے کے لیے آپ کی ساری پریشانیوں کا حل پیش کر سکتا، وہ صاحب حیثیت ہے، وہ صاحب ثروت ہے، وہ صاحب استطاعت، لیکن آپ نے اپنے گھر والوں کے فاقے کا بیان کیا، آپ نے اپنے جوان بیٹے کے آپریشن ٹیبل پہ ہونے کا بیان کیا، آپ نے دوا نہ ملنے کی وجہ سے اپنے کسی بچے کی ہلاکت کا بیان کیا، اور آپ کے خیال میں اس کی جیب میں پیسے بھی، اور اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اچھا جاؤ، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہاری مشکلات کو دور کرے۔ دعا اسلام میں کوئی بری بات نہیں، بلکہ طاقتور ترین ہتھیار مومن کا دعا کو قرار دیا گیا۔ لیکن اگر آپ ایسے آدمی کی زبانی یہ بات سنیں کہ آپ کے خیال میں وہ ساری پریشانیوں کا حل 1 منٹ میں پیش کر سکتا، تو معاذ اللہ آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کو تنخواہ دیا اس نے، بھائی اس کی جیب میں پیسے دینے چاہیے، کہا کہ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے بچے کو شفا دے اور تمہارے گھر میں کھانا برسا دے، آپ اس دعا سے کبھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ میں بات بہت ہی احتیاط سے اس لیے آگے بڑھا رہا ہوں، ورنہ یہاں نمک مرچ لگا کے اس مثال کو بہت ہی چٹپٹا بنانے کی گنجائش ہے، مگر کیونکہ یہ مثال آگے چل کے رسول کے لیے میں ثابت کر رہا ہوں معاذ اللہ، اس لیے اتنا ہی کافی۔ اب مسلمانوں نے یہ بات پچھلی تقریر کی بات دہرائی نہیں جا رہی، بلکہ صحت کے ایک پہلو کے رسالت و امامت کہاں تک دیکھتی ہے جہاں تک ہم نہیں دیکھ پاتے، اس لیے ہمارے دل میں اگر کبھی کسی بات سے کوئی اشکال یا اعتراض ہو تو یہ سوچ کے چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم وہ نہیں جانتے جو یہ لوگ جانتے، جو خدا نے فرشتوں سے کہا انی عالم و ما لا تعلمون، وہ خدا کے نمائندوں رسول اور امام کے بارے میں اصلاً ثابت، اور کبھی کبھی ان کے نائب یعنی نائب امام اور مجتہد کے بعض فتووں اور بعض احکامات کے لیے نیابتاً ثابت کہ چونکہ وہ ان لوگوں کے نائب۔ اب جس وقت
یہ طائف کا محاصرہ چھوڑ کے مسلمان آ رہے ہیں اور طائف والے قلعے کی دیواروں میں محفوظ بیٹھے، تو وہ تو اردو محاورے کے بقول بغلیں بجا رہے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کئی بار مسلمانوں کے خون میں جوش آئے، کئی مرتبہ ان کا دل جہاں پلٹتے پلٹتے رکے اور واپس جا کے ان لوگوں کو بتائیں ہم جو دنیا کی اتنی بڑی طاقت، جب لوگوں نے پیغمبر سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول ہم صاحب طاقت ہونے کے باوجود ناکام واپس جا رہے ہیں اور ہمارا مذاق ہمارے منہ پہ اڑایا جا رہا، تو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہد ثقیفا واقبہ، اے خدا میں دعا کرتا ہوں تجھ سے کہ اہد ثقیفہ، یہ ثقیف سے والا سین والا نہیں، اے خدا قبیلہ بنو ثقیف کی ہدایت کر، واقبہم اور انہیں خود میرے پاس چلا کے لا، میں ان کے پاس آیا انہوں نے میری بات نہیں مانی، اے خدا اب خود ان کو میرے پاس لے گیا۔ اس وقت صاحبان ایمان وہ تو حکم رسول کے آگے چپ ہو گئے ہوں، لیکن بہت سے منافقین بھی تو لشکر اسلام میں آ چکے۔ صلح حدیبیہ جو فتح مکہ سے پہلے ہوئی، جب وہاں پر ہمیں پتا ہے کہ مسلمانوں نے کتنا احتجاج کیا، تو فتح مکہ کے بعد تو منافقین کی کثیر تعداد اسلام میں آئی، مگر یہ لوگ پیغمبر کی اس دعا کا کیا مذاق نہیں اڑا رہے ہوں کہ فوج ہمارے پاس ہے، لشکر ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، توپ ہمارے پاس، ہتھیار ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس، ہم خود تو کچھ نہیں کر رہے ہیں بلکہ واپس جا رہے ہیں لڑے بغیر اور کہہ رہے ہیں کہ اے خدا تو ان کو ہمارے پاس لے گیا۔ اور واقعات میں نے کہا نا کہ اگر یہ منزل رسالت کی نہ ہو تو عام حالات میں تو ہم ایسی دعا مانگنے والے کا مذاق ہی اڑاتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پیغمبر نے جس چیز کو ذہن میں رکھ کے دعا مانگی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نکلا کہ کسی قوم کو ذلت اٹھا کر پیغمبر کی بارگاہ میں جھک کے آنا پڑا اور ہر شرط رسول کی قبول کرنا پڑی اور اسلام قبول کرنا پڑا۔ اتنی شرطی کسی اور قوم سے ہوئی بھی نہیں، اور اتنا زیادہ سخت موقف پیغمبر نے کسی اور قوم کے سامنے اختیار بھی نہیں کیا۔ پیغمبر کی وہ دعا جو بتا رہی کہ بعض اوقات مصلحت کا تقاضا خاموشی، اس لیے کہ ہماری قوم میں ایک جذبہ جنون یہ بھی طاری ہو گیا کہ ہر جگہ لڑ مرنے کا نام اسلام۔ شجاعت الگ چیز ہے، تحور الگ چیز ہے۔ شجاعت کی تعریف کی جاتی ہے جہاں تلوار اٹھانے کی ضرورت ہو تلوار اٹھاؤ، اور جہاں گالی سننے کی ضرورت ہو گالی سن کے خاموش رہو، اور تحور کی تعریف کی جاتی ہے کہ جھگڑا لو، ہر جگہ لڑنے کو تیار، ہر جگہ تلوار نکالنے کو تیار۔ خیر، تو اب حکمت رسول ہمارے سامنے آ گئی کہ ایسی بے حیا اور بے شرم قوم جو پیغمبر کے واپسی پہ تالیاں پیٹ پیٹ کے مسلمانوں کا مذاق اڑا رہی، لیکن خدا نے ایک دعا مانگی اور خدا سے ایک دعا مانگی گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال یہ مدینے آئے، اور آئے بھی تو کیسے آئے؟ اچھی طرح سے ان کا دماغ ٹھکانے لگایا جا رہا۔ پیغمبر جب انہوں نے آخر میں جا کر ہر قسم کی شرط مانی، شراب حلال کروانا چاہیے نہیں، باقی گناہ، میں پوری تقریر نہیں دہرانا چاہتا ہوں، یہ بات بھی اب تک جو کہی رسول کی دعا پچھلی تقریر میں نہیں آ سکی، اس لیے میں نے اس کو دہرایا۔ آخر میں سب سے زیادہ گراں بات ان پہ یہ گزری کہ ایک پیغمبر ان کے ساتھ اپنے 2 نمائندے بھجوائے جو جا کے ان کے بتوں کو توڑیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس قوم کے 6 بڑے اپنے 7ویں بڑے کی قیادت میں پیغمبر سے مذاکرات کے لیے آئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہی ان کے ساتھ شامل ہو گئے کہ ہم بھی مدینہ دیکھیں گے۔ آپ کا تجربہ ہوگا، گھر کے کام سے نکلتے بچہ چمٹ گیا ہم بھی دیکھیں گے، تو ایک 16 سال کا بچہ عثمان ابن ابی العاص ابن بشر وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی کہ ہم بھی چلیں گے مدینہ، ہم کو بھی دیکھنا، چنانچہ وہ بھی آئے، اور اتنا اس بچے کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہ بہرحال جو کہ ابھی بالکل ناپختہ، چنانچہ اسلام کی بات اس کے دل پہ اثر کر رہی ہے، یعنی انگریزی محاورے میں اس کی اب تک کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں، تو یہ پیغمبر کے پاس اکثر بیٹھتا ہے، بہت سارا قرآن پیغمبر سے یاد کر لی، بہت سارے مسائل سیکھ لی۔ اب جب یہ قبیلہ واپس چلا تو یہ جو 7 آدمی آئے، ان میں ایک تو وہ عبد یاجیل جو اس قوم کا سب سے قابل احترام آدمی رہ گیا جناب عروہ ابن مسعود کی شہادت کے بعد، اور 6 ہر قبیلے کے چنے ہوئے آدمی۔ مگر جب یہ لوگ واپس چلے، آتے وقت اپنی مرضی سے ڈیلیگیشن بنا کے لائے، جاتے وقت ان کی مرضی نہیں چلے گی، مسلمان ہو کے جا رہے، اسلام قبول کر لیا، اب تو پیغمبر کی بات ماننا،
جب تک اسلام قبول نہیں کیا جو تمہاری مرضی، تمہارے بڑے کچھ کہیں بڑوں کی بات مان لو، تمہاری عورتیں کچھ کہیں عورتوں کی بات مان لو، تمہارے مثلا پیسے والے کچھ کہیں ان کی بات مان لو، جب تک آپ اسلام قبول نہ کریں آپ کی مرضی ہے جس کی بات مان لو۔ لیکن جہاں اسلام قبول کر رہی اپنا بیوی کی بات چلے گی، نہ بچے کی بات چلے گی، نہ بڑوں کی بات چلے گی، نہ پیسے والوں کی بات چلے گی، نہ کسی جماعت کی بات چلے گی، اب تو بات چلے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ چنانچہ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ تم آتے وقت کسی اور انداز سے آئے، جاتے وقت کسی اور طرح سے جا رہے، آمدن جان بوجھ کر پیغمبر اس وقت سے کہا کہ اپنے پرانے امیر کو معزول سمجھو، آج سے تمہیں نیا امیر بنا کے دیا جا رہا۔ 350 کے قریب ڈیلیگیشن رسول کے پاس آئے تھے مدینے کی زندگی میں، شاید ہی کہیں ایسا ہوا ہو، شاید ہی، پورے 350 کے حالات تو میرے ذہن میں نہیں، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے مجھے نظر نہیں آتا کہ رسول کسی بھی ڈیلیگیشن کے آنے کے بعد جو آیا اسلام قبول کیا، جب آیا تو ایک شریف آدمی کو سردار بنا کے آیا، لیکن پیغمبر نے اس کی واپسی کے وقت اس کے نظام میں تبدیلی کی۔ حتی الامکان رسول قوم کے سردار کو سردار ہی رکھتے تھے، عہدیدار کو عہدے پر ہی رکھتے تھے، لیکن بنو ثقیف اتنے مغرور تھے، پرانی تقریر یعنی پچھلے منگل 169 نمبر کی تقریر، اسے دہرانا بھی نہیں چاہتا ہوں لیکن اس کے نتائج پر بات ہو رہی ہے کہ اتنی مغرور قوم کہ ان کا دماغ ٹھکانے کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری۔ چنانچہ ایک تو پیغمبر نے ان سے بحث بہت کی، معاذ اللہ، پیغمبر نے کیا بحث کی، بحث تو انہوں نے کی، لیکن پیغمبر برابری کے ساتھ ان سے مذاکرات کیے۔ اور دوسری بات تھی کہ جب واپس جا رہے تو پیغمبر نے کہا آتے وقت جو بھی نظام، اب یہ جو تم میں سے لڑکا عثمان ابن ابیلاس ابن بشر جو صرف 15 یا 16 سال اس کی عمر تھی، یعنی تاریخ میں یہ ہے کہ یہ 20 سال سے کم عمر کا تھا، اس لڑکے کو اس کا سردار بنائے کہ اب جو تمہارا ڈیلیگیشن جائے گا اب تمہارا امیر یہ، اور صرف اب ہی تمہارا امیر نہیں، واپس اپنی قوم میں پہنچو تو تمہاری قوم کا بھی یہ امیر۔ ایک ایسے مغرور، ایک ایسے تکبر والے قبیلے جن کا دماغ عرش الہی کے آس پاس کہیں ہوتا، ان کے لیے یہ کتنا بڑا تماچا تھا ان کے رخسار پر، لیکن بعض لوگوں بغیر جھنجھوڑے ہوئے بات سمجھائی نہیں جا سکتی۔ پیغمبر نے کہا اب یہ جائے گا، آج سے یہ ہے تمہارا امیر۔ اور جہاں اس کے اندر ایک پہلو یہ واضح ہو رہا کہ اس قبیلے کے دماغ سے تکبر کے کیڑے جھاڑنا، وہاں دوسری جانب کچھ اشارے ابھی سے مل رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ آگے چل کر کبھی کوئی اعتراض نہ کرے جو عمر کی وجہ سے ہمیں امارت ملتی ہے یا امارت چھینتی، کوئی چھوٹا ہے تو ہم اس کو امیر نہیں مانیں گے اور بڑا ہے تو امیر مان لیں گے، بچے کا حق نہیں امیر ہونا اور بڈھے کا حق ہے امیر ہونا، بہت سے اشارے۔ 9 ہجری وہ عجیب سال کہ جہاں سے بہت سارے اشارے پیغمبر اپنے بات کے بارے میں دیتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ عجیب بات یہ کہ آتے وقت اس قوم کے اتنے بزرگ سردار بن کے آئے تھے اور جاتے وقت ایک 20 سال کے بچے جو جمعہ 8 دن کی پیدائش ان لوگوں کے خیال میں سردار بنا کے بھیجا گیا، مگر فقط ایک وجہ سے، وہ بھی ایسا بھی نہیں کہ پیغمبر کوئی معاذ اللہ صدم صدی کے آدمی کہ ان کے آدمی کو معذور ہی کرنا، فقط اسے ایک وجہ سے جب تم مسلمان بن کے جا رہے تو تمہاری ساری قوم میں اس سے زیادہ قرآن اور اسلام کسی کو نہیں معلوم، اور وجہ ترجیح ہمیشہ علم ہوا کرتا، کیونکہ اب یہ سب سے بڑا عالم اتنے دن جو مدینے میں رہا اس میں اس نے تم سے زیادہ دین سیکھا، جو دین میں زیادہ علم رکھتا ہے وہی قیادت کا حقدار، وہی سربراہی کا حقدار۔ اس قوم کو بھی پیغام ملا اور عام مسلمانوں کو بھی۔ اب یہ قوم اتنے دن مدینے میں رہ کر اور پیغمبر سے مذاکرات کر اچھی طرح سمجھ چکی کہ رسول کی کسی بات کو ٹھکرانا ہمارے لیے ممکن نہیں، چنانچہ آج ہر بات قبول۔ 20 سال سے بھی کم عمر اس 17 سال کے بچے 16-17 کے قریب عمر تھی۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہر ایک جملے کے بعد مولانا 41 کی عمر میں بڑھا رہے، وہ 16, 17, 18 اس کے بیٹے میں تھا۔ اس بچے کو سردار بنا کے بھیجا گیا۔ جب یہ جا رہا تو ایک سوال رسول سے اس نے کیا اور ایک نصیحت پیغمبر نے اس کو کی۔ عثمان ابن ابیلاس ابن بشر، یہ وہ شخص ہے کہ اس کے علاوہ ایک بچہ، اس کے علاوہ اس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا۔ جب یہ بھیجا جا رہا تو اس زمانے کے دستور کے مطابق، بلکہ اسلام کے مزاج کے مطابق، جو کسی قوم کا سردار ہوتا وہی اس قوم کا امام جماعت ہوتا۔ امامت اسی کے حوالے ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں سرداری، یعنی اس جملے کو ہم پلٹ بھی سکتے ہیں کہ جس کو ہم اپنا امام مان رہے ہیں نماز کی حد تک،
اسے ہمیں اپنا واقعی سردار ماننا چاہیے زندگی کے ہر کام، نوکر بنا کے رکھے اور نماز میں اس کی قیادت کو مان رہے، یہ ایک عجیب تماشا سا لگ رہا۔ خیر، بات یہیں پہ روک کے، ورنہ تو بہت ساری اس میں باتیں، اس لیے کہ اسلام آباد میں بہت سے لوگ اسی لیے نماز جماعت نہیں پڑھتے کہ وہاں ایک مسجد ایسی ہے کہ جس کے پیش نماز محکمہ اوقاف کے اندر ملازم، گریڈ 11 کا افسر ہے تو 12 کا آدمی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یا اپنے سے چھوٹے گریڈ کے آگے کیا نماز پڑھنا۔ خیر، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ وہاں گریڈ کا چکر ہے، یہاں بغیر گریڈ کی دولت کا چکر۔ سیٹ لوگوں کی مسجدیں بھی الگ ہو جاتی ہیں کہ ہم ہر کس و ناقص کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہر کس و ناقص کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پیغمبر اس اصول کے تحت کہ جسے میں نے امیر بنایا وہ آٹومیٹک امام بن گئے، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ چنانچہ جب ان کو بھیجا تو ایک جملہ تھا اور کہا کہ اے عثمان ابن ابیلاس ابن بشر، اور یہ خالی ان سے نہیں تھا، ان کے بعد بھی جب کبھی کسی قوم اللہ کے رسول نے کسی امام کو بھیجا تو یہ جملہ کہہ کے بھیجا کہ دیکھو اپنی نمازوں سے لوگوں کو قتل نہ کرنا۔ چونکہ پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب؟ کہا ایسی نماز پڑھانا جو کسی کے لیے بھی گراں اور بوجھل نہ ہو۔ تمہارے پیچھے ضعیف بھی نماز پڑھیں گے، تمہارے پیچھے بوڑھے بھی نماز پڑھیں گے، تمہارے پیچھے بیمار بھی نماز پڑھیں گے۔ نماز میں یہ خیال نہ کرنا کہ سب سے زیادہ شوق رکھنے والا اور سب سے صحت مند کون، نماز میں یہ خیال کرنا کہ اضعف المامومین، سب سے زیادہ کمزور کون ہے، اس کے حساب سے تمہیں نماز پڑھانا۔ اور یہ واقعی ایک ایسا اصول اور ایک ایسی حکمت کہ جسے ہر جگہ اور ہر دور میں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر میں اس کی تفصیل میں بہ گئے تو نماز جماعت کا فلسفہ آ جائے گا۔ گزشتہ تقریر میں بھی اگرچہ واقعات بہت سارے آئے تھے لیکن کچھ باتیں موضوع سے ہٹ کے آ گئی۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ اللہ کے رسول، اور جب آپ نے ایک نصیحت کی ہی تو نماز کے حوالے سے ایک میرا بھی پرابلم، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جب بھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، حال بین صلاتی و قرات، نماز شروع کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا کہ نماز اور میری جو قرات ہے الحمد وغیرہ، اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ آ گئی، کچھ شک، کچھ وسوسے، کچھ ذہن کا بھٹکنا، نماز کے عالم میں ادھر ادھر ذہن بہت جاتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ابھی جوان آدمی ہیں، عموماً جوانوں میں پرابلم نہیں ہونا چاہیے، کہا اللہ کے رسول اس سے پہلے میری حالت بھی نہیں تھی، لیکن اب جب نماز کے لیے کھڑا تھا ہوں ابھی قرات شروع بھی نہیں تھی، اور ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں ذہن میں آنے لگی۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ شیطانوں میں ایک شیطان ایسا جسے اللہ نے خلق کیا ہے اور اس کا کام ہی یہی کہ جب مومن نماز شروع کرے تو وہ مومن کی نماز میں شک اور وسوسے ڈالے۔ چنانچہ اپنی نماز ہمیشہ استعاذے سے شروع کرنا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول کی اس بات پہ عمل کیا، اور الحمدللہ نہ فرادہ نماز میں کبھی مسئلہ پیش آیا نہ نماز جماعت۔ استعاذہ کا مقصد یہ کہ الحمد کا سورہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے اور سوچ کے پڑھا جائے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ خیر، یہ ایک ضمنی بات آ گئی یہ بتانے کے لیے کہ شک اور وسوسے کے مسئلے آج کے نہیں ہیں، خود پیغمبر کے زمانے میں بھی یہ موجود تھے۔ یہ قبیلہ بنو ثقیف چلا گئے اور اسی طریقے سے سارے واقعات پیش آئے جو رسول نے ہدایت کی۔ پیغمبر کے وقت نے جا کے بت توڑا، ٹوٹے ہوئے بت سے جو سونا اور چاندی ملا تو 2 آدمیوں کے قرضے کو ادا کیا گیا، ایک تو مرتے وقت شہید مرے تھے، ایک مرتے وقت کافر مرا تھا، اور دونوں کی تفصیل گزشتہ تقریر میں آ گئی۔ اس قبیلہ بنو ثقیف کے بعد ایک سلسلہ لگ گیا مدینے میں وفد کے آنے، کیونکہ اب تو عرب کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ دوسری بڑی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ عرب کے یہاں بار بار ایک جملہ آ رہا، 2 ہی قبیلوں کا احترام تھا، قریش اور ثقیف۔ قریش فتح مکہ میں منہ کی کھا چکے ہیں، ثقیف والے خود ذلیل ہو کے مدینے آ چکے ہیں اور پیغمبر کی ہر شرط مان کے جا چکے ہیں۔ ایک دروازہ کھل گیا قبولیت اسلام کا، اور دھڑا دھڑ مدینے میں وفد آئے۔ چنانچہ سیرت رسول کی ہر اچھی کتاب تقریباً 250 وفد کے نام لکھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اس کے علاوہ 70-80 وفد اور آئے۔ لیکن مجھے معلوم کہ کتاب میں ایک چیز لکھنا اور تقریر میں اس کو پڑھنا اور، لیکن پھر بھی ان میں کچھ قبیلوں کے حالات اس لیے بیان کرنا پڑیں کہ اس میں کچھ ایسے واقعاتی پہلو جو یہ دلچسپی کے لیے ہیں اور یہ آج بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ تو 250 وفد جو تاریخ میں نام آ گئے
ان سب کا بیان ممکن نہیں، لیکن کچھ وقت جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کہ بعض کے واقعات بڑے دلچسپ نہ بھی، لیکن بہرحال واقعات۔ اب اس میں نمایاں نام آتا ہے قبیلہ بنو تمیم کا۔ یہ سعودی عرب کے اس علاقے کے رہنے والے ہیں جو نجد کہلاتا۔ سعودی عرب کے اندر ایک علاقہ ہے حجاز، مدینے اور مکہ اور اس کے درمیان، اور مدینے کے فوراً بعد نجد کا علاقہ شروع ہوتا ہے، نجد، جہاں پہ آج کے سعودی عرب کا کیپٹل دارالخلافہ ریاض، یہ مدینے سے بہت قریب، مکے سے نسبتاً دور۔ قبیلہ بنو تمیم عرب میں قریش اور بنو ثقیف کے برابر نہ صحیح، لیکن ایک خاصی اہمیت اور حیثیت رکھتا۔ چنانچہ یہ لوگ بھی وہ جو از خود کئی مرتبہ مدینے پہ آ کے حملے کر چکے، بدر اور احد کی طرح اتنی بڑی فوج تو کبھی نہ لائے کہ پیغمبر کو نکل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑتا۔ یہ اتنی بڑی طاقت نہیں، اپنے آپ کو سمجھتے بہت کچھ تھے، لیکن ان کا بس زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ آئے مدینے پہ شبخون مارا، باہر کے جو علاقے ہیں اور جو مکانات ہیں ان کو نقصان پہنچائے، زکوٰۃ کا مال ملا تو اس کو لوٹ کے لے گئے۔ بلکہ ایک اندازن لکھا گیا کہ 90 مرتبہ انہوں نے مدینے پہ اٹیک کیا، 90 مرتبہ بنو تمیم۔ تو یہ بھی عرب کے مغرور قبیلوں میں سے ایک آتا۔ لیکن جب اتنے سارے حالات بدلے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم سے بڑے بڑے بھی شکست مان چکے ہیں، تو یہ خود بھی پہنچے۔ ضمنی طور پر ایک بات عرض کر دی جائے کہ پیغمبر اسلام جو اصل کام ہے وہ اب شروع ہو رہا۔ یہ تو خیر توہین رسول کا جملہ، اصل کام تو پیغمبر نے بدر و احد ان معرکوں کے درمیان بھی ترک نہیں کیا، لیکن اب پیغمبر کو زیادہ تفصیلی موقع مل رہا۔ تو ایک طرف ڈیلیگیشن آ رہی، دوسری طرف پیغمبر اپنے صحابیوں کو مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لیے بھجوا رہے ہیں۔ اب کیونکہ حالات ایسے کہ سارے عرب کسی کو مجال نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ہاتھ لگا سکے، اور خصوصاً اگر کوئی مسلمان رسول کا نمائندہ بن کے جا رہا۔ اس کی وجہ گزشتہ تقریر میں آ گئی کہ یہ ہر ایک کو پتا تھا کہ رسول ہر چیز معاف کر دیتے، اپنے نمائندے کا خون معاف نہیں کرتے۔ تو اب موقع مل گئے، پیغمبر نے مسلسل لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھجوایا۔ چنانچہ خود مولائے کائنات تک کے حالات میں ابھی آئے گا آئندہ یا اس کے بعد والی تقریر، انہیں بھی بھجوایا کہ علی تم بھی جاؤ یمن کے علاقے کو جا کے مسلمان کر۔ تو دو طرفہ کام ہو رہا، پیغمبر کی طرف سے ایک ایک دو صحابیوں کو بھجوایا جا رہا ہے، وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ان کی تبلیغ کے نتیجے میں یا ویسے ہی مکے والوں کی شکست کی خبر سن کے بہت سے خود سے بھی آ رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ چنانچہ آنے والوں میں بنو تمیم کا قبیلہ بھی خاصا مشہور ہوا۔ وجہ کیا؟ ایک تو یہ قبیلہ خود بھی ایک بڑا قبیلہ تھا، پھر اس نے پیغمبر کے پاس آ کر مقابلے کی دعوت دی۔ صرف یہ بتانا ہے کہ اسلام میں مختلف قسم کے کمپٹیشن کی اجازت ہے۔ قریش آتے تھے تلوار لے کر، ان سے تلوار کی بات، اور نجران کے عیسائی آئے تھے مباہلے کی بات لے کر، ان سے مباہلے کی بات۔ جو لوگ سوال و جواب کے لیے آئے ان سے سوال و جواب کی بات تھی، اور وہ ہوگی بھی۔ اور جو لوگ اس قسم کی مقابلہ بازی پہ اترا ہے، علمی بحث ہم کر نہیں سکتے، تلوار ہم چلا نہیں سکتے ہیں، ہم کسی اور انداز سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو آ جاؤ، یہ بھی قبول۔ تو بنو تمیم اس لیے مشہور کہ انہوں نے مدینے پہنچنے کے بعد فوراً اسلام قبول بھی نہیں کیا، لیکن تلوار یا نجران کی طرح سے قرآن کی آیتوں اور عقائد پر بحث وہ بھی نہیں، بلکہ تیسرا انہوں نے راستہ رکھا، پیغمبر نے قبول کیا، اور وہ راستہ یہ رکھا گیا کہ جب یہ آئے تو اپنے ساتھ 3 بڑے بڑے آدمیوں کو لے گیا۔ ایک کا نام ہے عطارد ابن حاجب، ایک کا نام ہے زبرقان، یہ 2 آدمی۔ تیسرا لے کر آئے عابس کو، اقرا ابن حابس۔ اچھا، نام بھی بڑے موٹے موٹے ہیں، اس لیے میں زیادہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ یہ 3 آدمی۔ عطارد ابن حاجب وہ صاحب کہ عرب میں تقریر کے معاملے میں ان کا کوئی جواب نہیں، یعنی یہ عرب کے سب سے مانے ہوئے مقرر، اور اتنا ان کو بڑا سمجھا جاتا کہ ایران جو ان کی جوانی میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اب جب بڑھاپے کے قریب آئے تو روم نے ایران کو شکست دی، لیکن جب یہ جوان تھے اور ان کا فن خطابت عروج پہ تھا تو اس وقت سب سے بڑی طاقت ایران تھی۔ یہ کمپٹیشن میں حصہ لینے نوشیروان کے دربار میں بھی گئے،
اور وہاں سے کمخاب انعام میں لے کے آئے. عربوں کے نزدیک کمخاب بہت بڑی چیز ہو گئی, جو اونٹ کی کھال کو پہننے کے عادی, بہت بڑی چیز. تو یہ سارے عرب میں اس حوالے سے مشہور کہ ہمارا یہ وہ مقرر جو نوشیروان کے دربار کا مقابلہ جیت کے کمخاب لے کے آیا. دوسرا ان میں شخصیت ہے زبرخان. زبرخان وہ ہے کہ جو خوبصورت بھی اتنے ہیں کہ زبرخان کہلاتے ہیں. عربی میں چمکتے ہوئے چاند کا نام ہے زبرخان, ان کا بھی نام پڑ گیا زبرخان. اور یہ عرب کے مانے ہوئے شاعر, شعر و شاعری میں اپنے زمانے کے یہ میر و غالب سے کم نہیں. اور تیسرا آدمی ان میں تھا اقرا, جو اصل میں بت پرست نہیں تھا. یہ سارا قبیلہ تو بت پرست, یہ مجوسی, مگر بہت ہی عقلمند مانا جاتا ہے عرب. اپنے سارے الجھے ہوئے معاملات طے کرانے کے لیے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. یہ بطور جج اور بطور حکم بہت مشہور ہے. اور اس کا اپنے بارے میں دعویٰ یہ کہ ان حمدی زین و ان ضمی شین, جس کی میں تعریف کر دوں وہ چمک گئی, اور جس کی میں برائی کر دوں وہ بدنام ہو کے رہ گیا. جیسے آج کل میڈیا اور پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے جسے آپ چاہیں اٹھائیں, جسے چاہیں گرائیں. یہ ان کا دعویٰ بہت پہلے تھا, اقرا ابن حابس سے پہلے کا, کہ میں وہ آدمی ہوں جس کی تعریف کر دوں وہ چمک گئے, تو سر پہ چلا گیا, اور جس کی میں برائی کر دوں کتنا ہی اچھا کیوں نہ وہ بدنام ہو کے رہ گیا. یہ 3 آدمی اس قبیلے میں شامل ہو گیا. اور البتہ ان کے سردار قیس بن عاصم, یہ اگرچہ کافر و بت پرست, مدینے پہ 90 حملوں میں مصروف و مشغول تھے, لیکن ویسے اپنی فطرت کے اعتبار سے بہت ٹھنڈے مزاج کے اور صحیح آدمی ہیں. انہی کا تو واقعہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ مولا کے ایک صحابی کا فرمان, بعض لوگوں نے کہا کہ مولا کے ایک صحابی کا فرمان کہ اگر بردباری اور صبر سیکھنا ہے تو اس قیس بن عاصم سے سیکھ. پوچھا گیا وہ کیسے, ان کا کیا کمال؟ کہ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا کہ ایک لاشا لا کے رکھا گیا اور ایک جوان کو پکڑ کے لایا, اور پتا چلا کہ لاشا ان کے جوان بیٹے کا ہے جسے ان کے بھتیجے نے قتل کیا. مقتول کا لاشا بوڑھے باپ کی آنکھوں کے سامنے, قاتل پکڑا ہوا موجود. پرانا زمانہ, قبائلی سردار ڈکٹیٹر ہے, جو دل چاہے کر. لیکن یہ فرمانے کہ مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں, جوان بیٹے کا لاشا سامنے, پہلو بھی نہیں بدلے. ایک مرتبہ آواز میں لکنت بھی پیدا نہیں, جیسی بات چیت چل رہی ویسی چل رہی. لاشا سامنے ہے باپ کا, بہت بڑی, بیٹے کا لاشا باپ کے سامنے, بہت بڑی منزل ہوتی ہے. اور جب ساری بات ختم ہو, جو بات مجھے کہنا تھی, تب ایک مرتبہ یہ اپنے بھتیجے کی جانب موڑے اور کہا کہ بیٹا تو نے اپنے چچا کا حق ادا نہیں کیا, اور یہ بھی تو تیرا بھائی تھا. لیکن خیر, جاؤ میرے مال میں سے 100 اونٹ خون بہا لاؤ اور میرے اس بیٹے کی ماں کو دے دو تاکہ اس کے دل کو سکون ہو, اور میرے بھتیجے کو آزاد کرو, وہ میرا بیٹا. تو کہا جاتا ہے کہ صبر و حلم, یعنی اس طرح سے کہ پہلو میں جنبش تک نہیں. ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی صبر کرے اور ظاہر بھی نہ ہو. ایک منزل آتی ہے کہ حسین کو بھی کہنا پڑتا ہے اکبر تمہارا جوان بیٹا نہیں, اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ بوڑھے باپ کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی. یا جیسے ہماری تاریخ, ہمارے ایک مرجع بہت مشہور کہ صبر میں بہت زیادہ تھا, وہ ہے آغائے سید کاظم طباطبائی, جن کی ایک کتاب عروۃ الوثقیٰ ایسی کہ جس کی بنا پر وہ آج ہر مجتہد کے استاد مانے جاتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں اب سے 10 سال پہلے تک حوضے میں یہ رواج تھا کہ پوچھا جاتا تھا کہ فلاں صاحب مجتہد ہیں کہ نہیں, جواب ملتا تھا ہاں وہ مجتہد. سوال کرتے تھے ان کے مجتہد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آغائے کاظم طباطبائی کی عروۃ الوثقیٰ پر اپنا حاشیہ لکھا. اس کتاب پر اگر کوئی نوٹ لکھ دے یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ مجتہد ہے. حتیٰ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سال پہلے جب آغائے عراقی مرجعیت کی بات آئی تو اس وقت جن اہل خبرہ نے گواہی دی ان میں سے ایک جملے یہ کہ ہم اس لیے ان کو مرجع مانتے ہیں کہ 1942 میں انہوں نے آغائے کاظم طباطبائی کی کتاب پہ حاشیہ لکھا, اور اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ اتنے پرانے مجتہد. یعنی یہ کتاب ایسی ہے جو مجتہد کر, یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو کوئی سمجھ لے تو ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ مجتہد بن گیا. خیر, یہ اتنے عظیم عالم ہے کہ ان کے حالات بیان کروں تو موضوع کہیں اور ہو جائے گا. لیکن ایک جملہ کہنا ان کے بارے میں مشہور کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ڈالتی. ایک دن یہ نماز پڑھا کے جب آئے تھے مولا کے حرم, لوگوں نے پوچھا تھا کہ آج لگ رہا ہے کہ آپ پہ بڑی مصیبت آئی. آپ جو الحمد پڑھ رہے تھے, اور وہ بھی بہت خاص لوگوں نے جو 50 سال سے ان کی نماز سن رہے تھے, ذرا سا الحمد کی آواز میں اوپر نیچے لگا تو پتا چلا کہ ہاں جوان بیٹا مر گیا تھا, اس کا لاشا گھر میں چھوڑ کے نماز پڑھنے آئے.
تب بھی فقط اتنی سی تبدیل کہ الحم کی قرت میں ذرا سی آواز اوپر نیچے ہو گئی، بہت بڑی منزل ہوتی۔ بنو تمیم کا سردار وہی، اور یہ ان چند لوگوں میں سے ایک تھا کہ جس نے اسلام سے پہلے اپنے آپ پہ شراب حرام کر دی، اور وجہ بھی اس کی بڑی عجیب بتائی جاتی ہے، لیکن تقریر میں بیان کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ خیر، اسلام سے پہلے شراب کے نشے میں تھا، کسی نے اس کے سامنے اس کی بیٹی کے حسن کی تعریف کر دی، تو ایک مرتبہ شراب دماغ میں اس طرح چھائی، ایک چند قدم یہ گناہ کے ارادے سے بڑھا، پھر فوراً اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، اور اس دن سے اس نے چھوڑ دیا کہ اس چیز کو منہ ہی نہیں لگانا جو انسان کو اتنا بے غیرت و بے حیا بنا دے۔ یہ سردار بن کے آیا، لیکن اس کی ساری قوم کا مزاج بہت عجیب۔ چنانچہ یہ لوگ جیسے ہی مدینے پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ جا کے رسول کے حجرے پہ آواز دیتے کہ محمد باہر آؤ، ہمیں تم سے بات کرنا۔ یا بنو ثقیف والے اس اسرائیل سے آئے تھے، اور یا پھر یہ آئے۔ خیر، رسول باہر آئے، اس لیے کہ پیغمبر کا اصل انٹرسٹ یہ نہیں تھا کہ ان کی عزت ہو یا ان کا احترام۔ اسلام اگر پھیل رہا اور آج یہ گستاخی کرنے والے بھی سچے دل سے مسلمان بن سکتے ہیں، تو اس فائدے کے خاطر مجھے اپنی شان میں گستاخی کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ پیغمبر آئے اور کہا کیا بات ہے؟ جواب دیا، ہم نے سنا ہے کہ اسلام بہت بڑا ہو گیا، ہم تو جب مانے کہ ہمارے مقرر کا جواب اسلام دے دے، ہمارے شاعر کا جواب اسلام دے دے۔ ہے تو ویسے بے تکی دلیل، ہے تو ویسے بھونڈی دلیل، لیکن کبھی کبھار اگر کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو تو ایسی باتیں ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ پیغمبر میں اس کو رکھا، مدینے میں شہرت ہو گئی، اسلام کے خلاف تلوار لے کے آتے تو ہم نے لوگوں کو دیکھا، اور تلوار کی شکست کھا کے مسلمان بنتے تو دیکھا، اسلام کے مقابلے میں علمی دلیلیں لاتے تو ہم نے لوگوں کو دیکھا، لیکن شاعری اور تقریر کے ذریعے اسلام کا مقابلہ، اور پیغمبر بھی قبول کر رہے ہیں، اس لیے کہ بظاہر اس میں کوئی نقصان بھی نہیں، طے ہو گیا معاملہ۔ سب سے پہلے قیس بن عاصم نے اپنے مقرر کا تعارف کرایا کہ ہمارا مقرر کون ہے۔ عطارد ابن حاجب، وہ ساری باتیں جو میں نے کہی، نوشیروان کے دربار میں گیا اور ان کو شکست دے کے کمخواب لے کے آیا۔ چنانچہ وہ کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے ایک تقریر کی کہ واقعا مدینے والے فیض میں آ گئے۔ پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، ایک صحابی ان کے تھے ثابت ابن قیس، جن کا نام آپ نے اس کے علاوہ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اگر پیغمبر کی زندگی میں ان کا نام اسی واقعے میں آیا، پیغمبر کے بعد جنگ یمامہ جو جھوٹے نبی مسیلمہ سے لڑی گئی، ان کے کارنامے موجود، لیکن وہ بات کا مرحلہ جب پیغمبر کی زندگی کا آخری سال آئے گا، مسیلمہ ایک کذاب اس وقت ظاہر ہوا۔ خیر، ثابت ابن قیس نے تقریر کا جواب تقریر سے دیا۔ خیر، وہ بیٹھے، اس کے بعد قیس نے کہا، یعنی سردار قبیلہ، اور ہمارے شاعر کا جواب زبر خان کھڑا ہو۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شاعروں کو عادت ہوتی دوسری چیز میں بھی، دوسری فیلڈ میں بھی دخل دینے کی، یعنی شاعری سے پہلے ایک چھوٹی سی تقریر ضرور کرتے ہیں۔ زبر خان نے بھی ایک مختصر سی گفتگو کی اور اس کے بعد شعر کہنا شروع کیا۔ اچھا، تاریخ میں ایک نامعلوم واقعہ لکھا، ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے جس میں نام نہیں، واقعہ یہ لکھا ہے، دیکھیں اس سے ہٹ کر ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ مدینے کسی آدمی نے آ کر ایک چھوٹی سی تقریر کی، یہ تاریخ میں اس طرح لکھا ہے، ایک مرتبہ مدینے میں، کون سا سن تھا، کون آدمی تھا نہیں، ایک مرتبہ مدینے میں کسی نے آ کے ایسی تقریر کی کہ پیغمبر تک ایک مرتبہ مسکرا کے کہنے لگے، ان من البیان للسحرہ۔ یہ حدیث رسول آج بہت مشہور محاورہ کہ بعض تقریروں میں بھی جادو ہوتا، یعنی آدمی کو بھی ایک لمحے کے لیے گھما کے رکھتا، بعد میں چاہے سحر اتر جائے، جب تک وہاں بیٹھے ہوتے چو بھی نہیں کرتا ہے مجمع، ہر چیز قبول کر رہا۔ ایک مقرر کی تقریر میں یہ کہا، کون سا مقرر یہ عام تاریخوں میں نہیں، لیکن ایک کتاب ہے الاصابہ، اس میں ہے کہ یہی زبر خان کی تقریر تھی جسے سن کے رسول بھی جھوم اٹھے اور فرمایا، ان من البیان للسحرہ، بعض بیان و تقریریں ایسی للسحرہ کہ وہ جادو ہوتی ہیں۔ جادو آپ نے بھی دیکھا ہو، جادو حرام بھی ہے، جادو میں ہوتا بھی کچھ نہیں، لیکن اس وقت آدمی مسحور ہوتا۔ ایسی تقریریں آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بعد میں پتا چلا تو سب ہم گناہ سنتے چلے گئے، اور بعد میں پتا چلا سنا ہم نے کیا، کچھ بھی نہیں، زیرو کا زیرو، لیکن اس وقت آدمی شہر میں آ جاتا۔ خیر، جب وہ تقریر ختم، زبر خان ایک تو مقرر کی وجاہت سے بھی فرق پڑتا، عرب کے حسین ترین انسان، مردانہ وجاہت کا نمونہ، اور ساتھ میں ایسی تقریر۔ پیغمبر کے پاس تو ایک شاعر تھے ہی، حسان ابن ثابت۔ حسان ابن ثابت سے کہا تم جواب، انہوں نے بھی جواب دیا ایسا کہ مجمع جھوم اٹھا۔ مجمع تو کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، لیکن حق یہ کہ جب یہ چاروں تقریریں اور
یعنی 2 تقریریں اور 2 شاعریاں ہو گئی. تو اقرا ابن حابس جو کافروں کا نمائندہ بن کے آیا اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ جس کی میں تعریف کروں وہ آسمان پر اور جس کی میں برائی کر دوں وہ زمین پر، زمین کے بھی نیچے مثلا خار زمین کے اندر، اس نے کہا حق یہ کہ مسلمانوں کا مقرر ہمارے مقرر سے بازی لے گیا اور مسلمانوں کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ بہتر شاعری کر گیا، اور اس کے بعد اس ساری قوم نے اسلام قبول کیا، جو ایک طرح آئے ہی اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ چاہا کہ اسلام تو قبول کریں لیکن مسلمانوں کا شکست دے کے ذرا سا اپنا ہاتھ اوپر رکھیں کہ ہم نے اسلام قبول تو کیا لیکن تمہیں ہرا کر. لیکن یہاں بھی ان کو منہ کی کھانا پڑی اور پتہ چل کہ بعض اوقات تبلیغ دین کے لیے یہ طریقے اور ذریعے بھی اختیار کیے جاتے ہیں، اور آج کل تو بہت زیادہ اس قسم کے مقابلوں اور کمپٹیشن کا رواج ہے جو خود سنت رسول بن گئی اس حوالے کے ساتھ. حکمت. اب آئیے اس کے بعد ایک اور قبیلہ آ رہا جس کا نام ہے قبیلہ اسد. یہ قبیلہ اس انداز سے آیا کہ اس کو دیکھ کر پیغمبر بھی حیران رہ گئے. اگر یہ لفظ ظاہری طور پر ہے ورنہ یہ ساری چیزیں رسول جانتے ہیں، پیغمبر بھی حیران رہ گئے. قبیلہ اسد. اسد بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بلکہ اصل میں یہ لوگ رہنے والے تھے یمن، اور یمن ملکہ بلقیس کے زمانے میں اتنا ترقی یافتہ ملک تھا کہ سلیمان نبی بھی حیران ہو گئے جن کی حکومت ساری دنیا پر تھی. سلیمان نبی کا واقعہ ہر ایک کو پتا کہ ان کی شان و شوکت دیکھنے والا خود ملکہ بلقیس کے نظام مملکت کو دیکھ کے آیا تو وہ بھی وجد کرتا ہوا آیا اور اب سلیمان سے کہا کہ ایسی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو جس نے مجھے حیرت میں ڈالا اور آپ بھی حیرت زدہ ہو. بہت بڑی بات تھی اور واقعات ملکہ بلقیس کی حالت. تو یہ وہاں کا رہنے والا قبیلہ تھا. لیکن شاید آپ کو معلوم ہو شاید معلوم نہ ہو، یمن میں ایک بند بندھا ہوا تھا کیمپ ملکہ بلقیس کے زمانے میں. ان کے بعد وہ ٹوٹ گئے. اس کے نتیجے میں جتنا علاقہ غرق ہوا وہ لوگ بکھر کے رہ گئے. اس میں یہ قبیلہ اسد بھی تھا، لیکن تھے ایک بہت ہی ترقی یافتہ علاقے کے رہنے والے. پھر یہ چلے گئے تھے شام کی طرف. وہاں ان کے پاس رسول کا کوئی نمائندہ پہنچ گیا. پیغمبر نے بعض نمائندے معین منزل پہ بھیجے، تمہیں یہاں جانا تمہیں وہاں جانا. بعض نمائندے گشتی بھیجے، چلے جاؤ گھومتے رہو جہاں بھی تمہیں اسلام کی تبلیغ کا موقع ملے تبلیغ کرو. یہ قبیلہ اسد مدینے آ رہا. جب مدینے میں داخل ہوئے، یاد رکھیے کہ اصلاً یہ یمن کے باشندے یعنی پہلے سے کوئی پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ علاقے کا آدمی، حالات اس کے خراب بھی ہو جائے تب بھی اس کی گفتگو اور انداز میں شرافت باقی رہتی. میں نے اب تک 2 قبیلے آپ کے سامنے بتائے جو تکبر کے نمونے بن کے آئے، اور اس کے مقابلے میں یہ قبیلہ آ رہا ہے انکسار اور عاجزی کا نمونہ بن کر، کیونکہ جو خود ایک ایسے علاقے کے رہنے والے تھے جہاں حضرت سلیمان کی وجہ سے دین حق پہنچا ہوا تھا اور ایک سلجھا ہوا علاقہ تھا. اور پھر جب بکھرے تو بکھر کے مکے کے قریب نہیں آئے، شام چلے گئے. جب یہ مدینے کے اندر داخل ہوئے تو کہا کہ ہم رسول سے ملنا چاہتے ہیں. پہنچا دیا گیا. ان کا لباس، ان کے چہرے، ان کے انداز پیغمبر کو تعجب ہو گئے. یعنی اس سے پہلے جو بھی آیا، چاہے وہ اسلام قبول کرنے آیا کرتا ہوا، آیا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہو، آیا یہ ثابت کرتا ہوا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں. اور پھر وہ لوگ خصوصاً جو ایران کے نمائندہ تھے اور جو نجران کے عیسائی بھی آئے تھے تو آپ دیکھیں گے انگوٹھیاں پہنے ہوئے، سونے کے لباس پہنے ہوئے، اپنی شان و شوکت. یہ آئے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، بہت ہی عاجزی کے ساتھ جھک کے سلام کرتے ہوئے. پیغمبر اسلام نے ان کو دیکھا اور حیرت، بلکہ کہا تمہارے لباس و انداز نے مجھے حیرت میں ڈال دیا. تم لوگ کون، کہاں سے آئے؟ کہا کہ ہم قبیلہ اسد کے باشندے اور مومن بن کے آپ کے پاس آئے. باقی تو کہتے تھے کہ ہم معلوم کرنے آئے کہ ایمان ہے کیا. انہوں نے کہا ہم تو مومن بن کے آپ کے پاس آئے. اچھا اب دیکھیے ایک عجیب بات جو میں اکثر ایسے واقعات کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایسے کافر متکبر مغرور آتے تو ان سے پیغمبر بھی بڑی خوش اخلاقی سے ملتے اور ان کے ساتھ بات چیت کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی وہ باتیں نظر انداز بھی کی جاتی. لیکن اگر کسی نے آگے کہا مومن تو معاذ اللہ ذرا سی اس کی کھینچائی ہو جاتی. اگر غیر مومن کو مسجد میں غلط وضو کرتے دیکھا، حسن و حسین بیٹھ اپنے وضو کے ذریعے سے اس کو نصیحت کرتے. اور اگر وہ امام کا 110 سال کا صحابی عیسیٰ وہ آ کر غلط وضو کرتا ہے تو امام کہتے ہیں شرم نہیں آتی تو
70 سال سے نماز پڑھ رہے، وضو کا طریقہ بھی تمہیں نہیں پتا، اس لیے کہ اپنوں سے توقع کچھ اور ہوتی، غیروں سے وہ توقع نہیں ہوتی۔ باہر کوئی بچے نے بدتمیزی کی ہم نظر انداز کریں، ہمارا اپنا سگا بیٹا ایسی کوئی بات کہہ دے، ہم ایک مرتبہ کہتے تم سے توقع ہی نہیں ہے کہ تم یہ بات کرو گے، اس سے زیادہ ناراضگی ہوتی۔ چنانچہ معصومی اپنے شیعوں اس انداز سے نظر انداز نہیں کرتے ہیں جیسے لوگ مانتے ہیں، لیکن کوئی بھی گناہ کر لو اور وہ اپنی ابا کے دامن میں سب کچھ چھپا لیں گے، نہیں، فوراً وہاں پہ سوال ہو جاتا۔ اب عزد والے آئے انکسار کے ساتھ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر، جھکی جھکی نگاہیں، اور یہ کہتے ہوئے آئے کہ ہم مومن بن کے آ رہے ہیں۔ آدمی جو دعویٰ کرتا ہے اس کا ثبوت پیش کر، تم نے کہا مومن بن کے آ رہے ہیں، اس کا ثبوت لاؤ، تم نے کہا مومن ہوں تو اس کا ثبوت لاؤ۔ ہم تو اسی بات سے خوش بیٹھے کہ ہم سے کوئی ثبوت وبوت نہیں مانگا جائے۔ پیغمبر نے کہا ثبوت لاؤ، کہا ثبوت تو ہمارے پاس یہ کہ ہم 5 چیزیں اپنے عقیدے میں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے مبلغوں نے یہ بتایا کہ آپ بھی یہ 5 عقیدے اپنی امت کو دیتے ہیں اور 5 چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے نمائندوں نے بتایا کہ جو آپ کے قریب آئے اسے ان 5 پہ عمل کرنا ہوتا، اور 5 چیزیں ہمارے بزرگ ہم کو بتا کے گئے ہیں، اس پر ہم ثابت قدمی سے جمے ہوئے ہیں۔ 10 چیزیں ہم نے آپ کے لوگوں سے سنی، اور یہ فرق کے ساتھ کہ 5 عقیدے کی ہیں اور 5 عمل کی۔ پیغمبر نے کہا چاہیے 15 چیزیں، کہا یہ ہماری زندگی۔ پیغمبر نے کہا سناؤ یہ کیا ہے 15 چیزیں؟ کہا پہلی 5 چیزیں جو ہمارے عقیدے میں ہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ اس پہ عقیدہ رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا نادیدہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، مر کے دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان، دوبارہ واقعا زندہ ہونے پر، خیالی نہیں کہ سوچ و بچار میں جنت جہنم تقسیم ہو جائے گی، نہیں، دوبارہ زندہ ہو جانے پر ایمان۔ پیغمبر نے کہا اچھا وہ 5 باتیں بتاؤ جو میرے نمائندوں نے عمل والی کہیں، کہ آپ کے نمائندوں نے بتایا کہ جو آپ کے قریب ہوا آپ نے 5 باتوں پہ عمل کا اسے حکم، ایک اس کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا، روزانہ کی 5 نمازوں کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اگر استطاعت ہے تو حج کا حکم دیا۔ لیکن مسئلہ ولایت و امامت غدیر خم کے بعد بطور اعلان عام آیا، ابھی بطور اعلان عام نہیں، خاص لوگوں کو پتا، لیکن یہ تو عزد والے ہیں جو تقریباً ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے، تاکہ یہ چیزیں پتا چلے۔ پیغمبر نے کہا اچھا اور وہ 5 باتیں بتاؤ جو تمہارے بزرگ تم کو دے کے گئے۔ کیا 5 باتیں دے کے گئے؟ خالی کی نیاز میں بیوہ کو نہ بٹھانا، شادی کے موقع پہ ایک ناریل پھوڑنا، نکاح کے بعد دولہا تمام سالیوں سے چاہے وہ اس کی نامحرم ہاتھ ملا، معصومہ کی سری کے پاس بھی جا کے نامحرم ایک ساتھ فوٹو کھنچوائے۔ کیا 5 باتیں ان کے بزرگ دے کے گئے؟ کیا 5 باتیں وہ ہیں جو ہمارے بزرگ ہم کو عطا کر کے گئے؟ اور اس میں پہلی بات یہ کہ مصیبت اور پریشانیوں کا زمانہ ہے تو صبر کر کے چپ رہے، چیخ فریاد پکار شکوہ شکایت، اللہ کو 2 باتیں کہہ دینا، رسول اور امام کو 2 باتیں، مصیبتوں پہ صبر کرنا، راحت اور نعمتوں کا زمانہ ہے تو شکر کرنا، پھر دماغ خراب نہ ہو جائے، پھر یہ نہ سمجھو کہ یہ ہماری محنت، یہ نہ سمجھو یہ ہماری تقدیر، یہ نہ سمجھو نہیں ہماری تدبیر، یہ نہ سمجھو کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ مصیبت آئے چپ کیا برداشت کر کے صبر کرنا، راحت آئے خدا کا شکر کرنا، جو کچھ ہے اس کی طرف سے، بڑی سے بڑی جنگ یا لڑائی تو اس میں ثابت قدم رہے، تقدیر الہی پہ راضی رہے، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہم اس پہ راضی، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ ہمارا خیال رکھتا، ہمارے لیے کبھی کوئی نقصان دہ چیز نہیں لکھے،
اور پانچویں بات، اپنے بدترین دشمنوں کی بھی شماتت نہ کرو۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کی حالت آج بگڑ گئی، اور اگر ہمارا دشمن ہے تو کتنی لوگ باتیں بناتے ہیں، کتنا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیے انسان مصیبت پھر برداشت کر لے، دوسروں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ اور میں اپنا ایک مختصر سا تجربہ جو روایات معصومین میں بھی بار بار آیا، وہ یہ ہے کہ کبھی کسی کی مصیبت پر کسی پہلو سے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ میں نے بہت مختصر میری زندگی ہے، لیکن اب اتنی تو ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جوانی نہیں ہے، بڑھاپا، کہ اس میں یہ دیکھا ہے کہ جس نے دوسرے کا مذاق اڑایا وہ خود کبھی نہ کبھی اسی مصیبت میں مبتلا ہوا۔ یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ معاف نہیں کرتا، چاہے بدترین دشمن تمہارا کیوں نہ۔ دین کا دشمن الگ بات ہے، تمہارا دشمن، انہوں نے کہا، یہ تو ایک ضمنی بات آتی کہ اپنا دشمن چاہے اس کی کتنی ہی بری حالت کبھی نہ ہوئی، کبھی اس کا مذاق نہیں اڑانا، ورنہ وہی مصیبت آپ پہ آ کے رہے گی، خدا نہ کرے۔ تو کہا یہ پانچویں بات یہ بتائی کہ کبھی بدترین دشمن کبھی مذاق نہ اڑائے جائے اس کی کسی مصیبت میں۔ پیغمبر نے کہا یہ تمہارے بزرگ تو مجھے انبیاء کے قریب قریب رکھتے ہیں، بلکہ یہ سب یقیناً انبیاء وہ باتیں بتائیے جو صرف نبی بتاتا۔ اور دیکھو 15 باتیں تو تم لے کے بیٹھے ہو، 5 باتیں میں تمہیں اور بتاتا ہوں تاکہ 20 باتیں ہوں اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں۔ 5 باتیں میری طرف سے بڑھا دو، اور وہ 5 باتیں یہ، جو چیز کھانا نہ ہو کبھی اسے جمع نہ کرنا، اور جس مکان میں رہنا نہ ہو، رہنے کا ارادہ نہ اس کو کبھی بنانا نہ، اور جو چیز ختم ہو جانے والی کبھی اس کی فکر نہ کرنا، یعنی دنیا کی چیز، اور جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہمیشہ انہی کو جمع کرنے کی فکر کرنا، یعنی آخرت کی بات، اور ہمیشہ اور ہر حال میں خدا کا خیال کرتے رہے۔ یہ 5 باتیں اور ملا لو، دنیا بھی تمہاری بن جائے گی، آخرت بھی تمہاری بن جائے گی۔ اور پھر یہ نمایاں قبیلہ اس معنوں میں بنا کہ جب جا رہا تھا تو اللہ کا رسول ان کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر انہیں رخصت کر رہا تھا۔ ایک یہ قبیلہ بھی آیا، اگر ویسے قبیلے بھی آئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح زمین پہ ان کی ناک رگڑ کے ان کو ذلیل کیا گیا، تو ایسے قبیلے بھی آئے، اور آپ نے دیکھا انہیں کتنی عزت اور احترام کے ساتھ دعائیں دے کے رخصت کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول کے مزاج یہی کہ جو دیندار بن کے آتا ہے، جو جھک کے آتا ہے، جو اللہ کو مانتے ہوئے آتا ہے، کھلے ہاتھوں سے اس کا استغفار، بلند ہاتھوں سے اس کے لیے دعا، اور جو خود ہی اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہتا اس کے لیے وہ سب کچھ۔ اور بس اس کے بعد انہی قبیلوں کے درمیان ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا جو فقہ کا ایک اہم مسئلہ بنا۔ ابھی آپ قبیلوں کا بیان سن رہے ہیں، اور ابھی بہت سے قبیلے باقی ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا میں سارے قبیلے نہیں بتاؤں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ، چاہے دلچسپ واقعہ ہو جیسے طائف والوں کے ساتھ، چاہے ایک عام سا واقعہ ہو جیسے اس آخری قبیلے کے ساتھ تھا، لیکن ان واقعات کے قبیلوں میں بھی ابھی بہت باقی۔ لیکن اسی دوران قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 اور 106 نازل ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ اس سے ہٹ کر یہ 9 ہجری کے سال کی آخری تاریخ ہے، ذوالحجہ کی آخری تاریخ ہے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ سورہ مائدہ کی 105ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوی عدل منکم او آخرین من غیرکم اذ انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ اے ایمان لانے والو، جب تم میں سے کوئی وصیت کرنا چاہے، جب اس کے پاس موت آئے اور وہ وصیت کرنا چاہے تو 2 عادلوں کو گواہ بناؤ، اور غیروں میں سے بھی 2 چل جائیں گے، اور آخرین من غیرکم، غیروں میں سے بھی 2 چل جائیں گے۔ شرط یہ اس انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر میں ہو، واصابتکم مصیبۃ الموت، اور اچانک مصیبت آ رہی۔ ایک بہت اہم فقہی مسئلہ کہ اسلام میں کسی بھی گواہی میں کافر نہیں چلتا، غیر مومن بھی نہیں چلتا، چاہے وہ گواہی کسی قتل کی گواہی ہو، چاہے وہ گواہی حرمات کے نجس ہونے کی گواہی، گواہی چھوٹی ہو کہ بڑی، کافر کا گواہی سے کیا تعلق؟
گواہی عادل کا کام ہے۔ صرف ایک موقع رہا جہاں قرآن نے کہا کہ وصیت کے موقع پر، اور وصیت کی جاتی ہے جب موت قریب، اگر مومن نہیں مل رہا، عادل نہیں مل رہا، اور وصیت تو کرنا، وارثوں کو تو بتانا، اس وقت غیر بھی چل جائے گی۔ اور یہ سورہ مائدہ کی 105ویں آیت۔ مگر یہ کیسے نازل ہوئی؟ واقعہ بڑا لمبا، کوشش کروں گا کہ آج سمیٹ لوں، اگرچہ 50 منٹ ہو چکے ہیں تقریر۔ اچھا، یہ بتا دیا جائے کہ اس آیت کے بعد آیت نمبر 106 اسی سے متعلق، اور وہ یہ ہے، اس کا ترجمہ سن لیجیے، اب آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں۔ آیت نمبر 106 کہ آیت 105 نے کہا غیر، یعنی غیر مسلم کی گواہی چل جائے، لیکن اگر بعد میں پتہ چل جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی یا شک پیدا ہو جائے تو مرنے والے کے وارث گواہی قسم کھا لیں اور فیصلہ وارثوں کے حق میں ہو۔ اب اس کا واقعہ سن، یہ اسی 9 ہجری کے آخر میں پیش آئے۔ اس سے پہلے ایک ضمنی بات سن لی، قرآن عربی میں نازل ہوا۔ اچھا، قرآن کی سب سے مشکل آیت کون سی ہے ترجمے کے اعتبار سے؟ اس کا ترجمہ نہیں ہو پا رہا علماء سے۔ ایک سوال، معلوماتی سوال، قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے، سب سے پہلی آیت کون سی ہے، سب سے آخری آیت کون سی؟ ایک سوال یہ ہے کہ ترجمے کے اعتبار سے، یعنی جس میں اتنے مشکل ترجمہ نہیں، سب سے مشکل آیت کون سی؟ جواب ہے کہ اکثر شیعہ علماء نے لکھا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 قرآن کریم کی مشکل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ترجمے کے لیے، یعنی اس کے الفاظ سب عربی میں، سمجھ میں نہیں آتا اس کے الفاظ، یعنی کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ روکو مت جانے دو یا روکو مت جانے دو۔ ترجمہ بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ لفظ مشکل نہیں کا، علماء نے کہا قرآن کی مشکل ترین آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106۔ حکم اس کا آسان کہ قرآن نے کہا غیر مسلم گواہ بن جائیں، لیکن اگر بعد میں ان کی گواہی جھوٹی نکلی تو وہ گواہی رد کر کے وارثوں کی قسم چل جائے۔ لیکن یہ مفہوم جو امام نے کہا یہ آیت کا مفہوم آیت کے الفاظ سے نکال، یہ مشکل ترین کام ہے۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں شوق ہے تو تفسیر مجموع البیان دیکھ لیجئے، تفسیر فرات دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کہیں گے کہ تفسیریں ہم دیکھیں تو اتنی عربی ہم پڑھ لیں گے کہ پھر تو ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں رہے گا، تو تفسیر نمونہ کی اس جلد کا ترجمہ پڑھ لیجئے جہاں سورہ مائدہ پہ بحث۔ اچھا، یہ سب ہے کیا واقعہ یہ ہے کہ 9 ہجری کے آخر میں ایک مسلمان 2 عیسائیوں کے ساتھ تجارت کے لیے چلا، مدینہ کا رہنے والا تھا، یہ تجارت کے لیے چلا، اور یہ لوگ شام گئے۔ اس زمانے میں شام ایسا ہی تھا جیسے کچھ عرصے پہلے تک دبئی اور امارات یہاں کے لوگوں کے لیے تھا کہ وہ سونے کی کان ہے، وہاں جانے والا ہر شخص پیسہ کما کے لاتا۔ اب یہ لوگ وہاں گئے، 3 آدمی، 2 عیسائی 1 مسلمان، وہاں پہنچے، وہاں انہوں نے جتنے دن تجارت کرنا سیکھی، پھر واپس آئے۔ مسلمان کا نام ہے فضیل ابن ابی ماریہ، اور جو عیسائی ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے عدی، ایک کا نام ہے تمیم۔ ویسے اور نام بھی کتابوں میں لکھتے ہیں، کافی گڑبڑ ہے نام، لیکن معتبر روایت یہ۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے اور مدینے کے قریب پہنچ رہے تھے تو وہ مسلمان بیچارہ بیمار ہو، اور ایسا آنن فانن اس کی موت کا وقت آ گیا کہ اس وقت قریب میں کوئی نہیں تھا سوائے ان 2 عیسائیوں۔ اب وہ تجارت کر کے آ رہا ہے، مال لے کے آ رہا ہے، نفع لے کے آ رہا ہے، مجبوراً اس نے اپنا سارا مال ان عیسائیوں کو دیا، اور پھر ان سے یہ کہا کہ یہ میرے وارثوں کو پہنچا دیں۔ اب یہاں 2 روایتیں، ایک صحابی کی روایت ہے جو ہماری زیادہ معتبر کتاب ہے، اور ایک مجموع البیان کی روایت جو تفسیر کی کتاب ہے۔ اس میں صرف تھوڑا سا واقعے کے انداز میں فرق، اور یہ اس مسلمان نے کہا اور سارا اپنا مال دے دیا اور انتقال ہو گیا مسلمان۔ اب یہ لوگ عیسائی مدینے پہنچے اور انہوں نے جا کے ان کے وارثوں کو ڈھونڈا اور یہ سب ان کے حوالے کر دیا۔ تو وارثوں کو یہ معلوم تھا کہ ہمارا جو مرنے والا گیا تو اپنے ساتھ کچھ سونے کا قیمتی سامان لے کے گیا۔ سونے کا ایک آئینہ تھا، سونے کا ایک گلوبند تھا، اور گھوڑے کی ایک سونے کی زیب، بہت معمولی چیزیں نہیں، بہت قیمتی چیز۔ واپس آ کے جب دیا
تو وارثوں نے دیکھا کہ نہ یہ چیزیں ہیں نہ ان کے حساب سے پیسے، کچھ بھی نہیں ہے پیسے، تھوڑے سے پیسے تھما دی. جیسے آج کل شیئر مارکیٹ کی جو کیفیت ہے، آپ جس کو لاکھ دیے ہوں گے 500 دے گا، یہ رات کا بچا ہوا پیسہ. تو اب وارث گھبرا گئے. انہوں نے ابھی کچھ کہا نہیں، ان کو بٹھا لیا اور کہا کہ تم ہمارے باپ کے ساتھ تجارت کر رہے تھے، کیا ہمارا باپ بہت دن بیمار رہا کہ اس کے علاج معالجے میں بہت خرچہ ہو گیا؟ نہیں، وہ تو جھٹ پٹ صبح بیمار شام کو ختم، کوئی خرچہ ورچہ بھی نہیں. تو کہا کہ کیا راستے میں کہیں ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی؟ کہا نہیں، اب وہ پرانا زمانہ نہیں ہے، اسلام ہے، راستے محفوظ ہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں. تو کہا کیا اس دفعہ کی تجارت میں بڑا شدید نقصان ہوا؟ کہا نہیں، الحمدللہ اس دفعہ تو بڑا پروفٹ ہوا. تو کہا کہ جب کوئی مالی نقصان ہے تو جتنا لے کر گیا اس کا بھی 1/10 اور اس سے بھی کمایا، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہم سے کیا پوچھ رہے، ہم سے تو جو مرنے والے نے کہا وہ ہم نے تمہیں پہنچا دیا. اور یہ کہہ کے چلے. وارثوں نے کہا بھائی اور کچھ نہ بتاؤ، ہم نے مانا کہ کوئی نفع نہیں. گھوڑے کی سین، سونے کا آئینہ، گلے کا گلوبند، ڈاکہ نہیں پڑا، علاج میں خرچہ نہیں ہوا، نقصان نہیں ہوا، تو وہ کہاں کا؟ ہمیں کیا معلوم، جو ہم کو دیا گیا ہم نے پہنچا دیا. بات بڑی معقول بھی لگ رہی، لیکن وارث گھبرا رہے کہ کیا چکر، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. رسول کے پاس رسول نے کہا انتظار کر. سورہ مائدہ کی 105 نمبر کی آیت نازل ہو گئی کہ ہاں مجبوری میں عیسائی بھی گواہ بن سکتے. اب تو مسئلہ ہی ختم، عیسائیوں کی گواہی قبول ہو گئی. مایوس واپس آ گئے. اس کے بعد چند دن گزرے کہ ان میں سے وارثوں میں سے کوئی ایک مدینے کے بازار سے جا رہا تھا. پہچان لیا اس نے، یہ ہمارے گھر کا سونے کا آئینہ اور سونے کا گلوبند دکان میں رکھا ہے فور سے، یہ تو ہماری چیزیں یہاں کیسے آ گئی؟ دکاندار کے پاس گئے، بھائی یہ چیز تم کیسے بیچ رہے؟ تو کہا ہمیں تو فلاں عیسائی ہمارے ہاتھ بیچ کے گئے، وہ وہی دو میں سے ایک تھا. یہ لوگ دوڑ کے وہاں گئے. کہا یہ چیزیں تو ہمارے بابا کی ہیں، ہم پہچانتے بھی تھے، ہم نے سوال بھی تم سے کیا. تو کہا وہ تو ہم نے راستے میں ان سے خرید لی، وہ تو معاملہ ہو گیا تھا، اس سے ان کا کیا تعلق. اب یہ ایک مرتبہ رسول کے پاس گئے اور کہا اے اللہ کے رسول، دیکھیے سارا واقعہ ایسا بنا، بہت زیادہ شک ہو گیا کہ فراڈ ہو رہا. اچھا ایک واقعہ جو اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی نے لکھا وہ یہ لکھا، یہاں روک دیجیے واقعہ. حیات القلوب میں بھی اور تفسیر مجموع البیان میں بھی علامہ طبرسی نے لکھا کہ نہیں، بات یہی تھی دوسرے انداز میں کہ وہ آدمی مر گیا، اس نے لا کے عیسائیوں نے اس کے وارثوں کو سامان دے دیا. وارثوں نے دریافت کیا فلاں چیز کا ہے، کہا ہمیں نہیں پتا. خیر چلے گئے عیسائی. وارثوں نے سامان کھولا تو سامان میں چھپا ہوا باپ کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کاغذ کا پرچہ پڑا کہ میرا یہ سامان میں دے کے جا رہا ہوں. اب باپ کے ہاتھ کی تحریر مل گئی. چنانچہ پیسے لے کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول دیکھیے یہ فراڈ کیا گیا، یہ تحریر کی. یہاں پہ دونوں روایتیں ملیں، یا تو مارکیٹ میں اپنے باپ کو 20 برف ہوتے دیکھی تو رسول کے پاس آئے، یا تحریر مل گئی تو رسول کے پاس آئے. رسول نے ان دونوں عیسائیوں کو بلوایا. قرآن کی آیت وَيَحْلَفُونَ مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ، ان عیسائیوں کو پکڑ کے باندھو اور نماز کے بعد اس سے قسم کھلواؤ. چنانچہ نماز کے بعد ان سے قسم کھلوائی گئی، انہوں نے قسم کھا لی. لیکن سورہ مائدہ کی آیت 106 آ گئی کہ اگر عیسائیوں پہ شک بڑھ جائے تو وارثوں سے کہو کہ تم قسم کھاؤ کہ تمہیں یقین ہے کہ فراڈ ہوا. وارثوں سے کہا گیا کہ اب یہ حکم خدا آیا ہے قسم کھاؤ. وارثوں نے کہا بالکل ہمیں یقین ہے کہ فراڈ. باپ کے ہاتھ کی تحریر یا باپ کا سامان، قسم کھلوائی گئی اور عیسائیوں سے وہ سامان چھین کے ان کو دے دیا گیا. لیکن جب یہ لوگ واپس پلٹ رہے تو پیغمبر نے کہا کہ یہ صرف تمہارے مسئلے میں فیصلہ ہوا، ورنہ قرآن کی پہلی آیت منسوخ نہیں ہوئی کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص سفر میں انتقال کر رہا ہو اور اسے عادل نہ ملے تو عیسائیوں کو گواہ بنایا جا سکتا، اور ان کی گواہی اس وقت تک صحیح مانی جائے جب تک کہ ان کے فراڈ کا اتنا یقین نہ ہو کہ وارث قسم کھانے کو تیار ہو جائے. چنانچہ یہ فقہی مسئلہ اسی سال پر. نجاست طہارت میں عیسائی کی بات نہیں چلے گی، چاند میں عیسائی کی بات نہیں چلے گی، قبلے کے بارے میں عیسائی کی گواہی نہیں چلے گی، مالی معاملات میں گواہی نہیں چلے گی، حدود کے معاملات میں گواہی نہیں چلے گی. لیکن اگر وصیت کا مسئلہ تو عیسائی تک کی گواہی چل جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دو چیزیں تھیں. ایک مسئلہ یہ تھا، مثلا عیسائی نے کہا یہ کپڑا پاک اور کوئی گواہ نہیں،
تو اب ایک مسئلہ یہ کہ عیسائی کی بات مان کے اسے پاک سمجھ، ایک یہ کہ اس کو نجس سمجھتے رہو۔ اسلام نے کہا کپڑے کو نجس سمجھنا زیادہ بہتر، مگر عیسائی کو اعتبار دینا اور عیسائی کو امپورٹنس دینا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن ساری چیزوں میں یہی اصول چلتا رہا۔ بھائی عیسائی نے کہا چاند ہو گیا، کہا اس کی بات نہ مانو، ہو سکتا ہے چاند ہو گیا، عید کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، کہا عید کا روزہ اتنی بڑی خرابی نہیں، جتنی بڑی خرابی یہ ہے کہ عیسائیوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگو۔ قبلہ کدھر ہے پتہ نہیں چل رہا، ایک عیسائی سے پوچھا، اس نے کہا ادھر، کہا یہ گواہی نہیں چلے گی، چار طرف نماز پڑھ لو سوائے کاغذ خود، وہ بھی عیسائی کی گواہی نہیں مانتے، کہتے ایک طرف پڑھو۔ اکثر مراجع کہتے چار نمازیں پڑھ لو، 4 گنا بوجھ ڈالنا بہتر، عیسائی کی گواہی آگے کے لیے فتنہ و فساد بنے گی، مگر وصیت اتنا اہم مسئلہ ہے، کہا کہ وصیت کے خاطر ہم اپنے مسئلے کو جو پوری فقہ میں ایک ہے تبدیل کر دیں گے، وصیت ضائع نہ ہونے پائے چاہے عیسائی کی بات ہی کیوں نہ ماننا پڑے۔ اتنی اہم چیز بن گئی وصیت، جو ہمارے یہاں کتنی زیادہ لاپرواہی سے لی جاتی ہے۔ دونوں پہلو، وصیت کرنے کو بھی لوگ اہمیت نہیں دیتے، اور اگر کوئی وصیت کر جائے تو اس پہ عمل کو بھی اہمیت نہیں دیتے، اور اللہ کو وصیت کی حفاظت اتنی محبوب ہے کہ اس کی خاطر ہر جگہ کا عیسائی کی بات رد کرو، نماز غلط سمت ہو جائے، روزہ غلط دن ہو جائے، کپڑا غلط طریقے سے نجس پاک مان لیا جائے، وہ سب چل جائے، عیسائی نہیں چلے، مگر کہا وصیت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں بھی یہی جملہ ہو سکتا ہے، چلو ایک وصیت غلط ہو جائے، عیسائی کو نہیں آنا چاہیے اسلامی معاشرے میں کرنے، وصیت اتنی معمولی چیز نہیں۔ بس ایک جملے کے بعد رفع مصائب ہے تو ایک اعلان کر دوں، آئندہ منگل شاید عین مین شہادت ہی کی شب 3 جمادی الثانی شہزادی کی شہادت، اور 2 تاریخیں منائی جاتی ہیں، تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دونوں تاریخیں برابر ہیں یا اب کوئی تحقیق اور اشتہاد ہو گیا؟ جی اب تحقیق ہو چکی ہے کہ زیادہ معتبر 3 جمادی الثانی، تو اصل شہادت کی تاریخ تو اب آ رہی ہے، لیکن ہر سال یہ والی تاریخ کو میں پاکستان سے باہر ہوتا ہوں، چنانچہ ایک منگل جو آئندہ منگل یعنی 15 اکتوبر کا ہمارا درس نہیں ہو، 22 اکتوبر سے لے کے انشاءاللہ پھر شعبان تک یہ سلسلہ جاری رہے، اعلان کر دیا تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو۔ تو آئندہ ہفتہ شہادت کی تاریخ 1 ہفتے ہم پہلے ہیں، مگر تھوڑا سا ربط مل سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ ہم جس موضوع پر ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، وصیت نہیں، حفاظت وصیت، وصیت محفوظ رہے، چاہے عیسائی ہی سے مدد کیوں نہ لینا پڑے، اسلام کی نگاہ میں یہ اتنا اہم۔ اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اتنا سمجھ کہ اہمیت وصیت اس منزل پر پہنچی کہ جہاں جا کر حسین اور زینب کو کوئی چیز یاد نہیں رہنا چاہیے، وہاں پر بھی اگر یاد رہا تو حسین کو باپ کی وصیت اور زینب کو ماں کی وصیت، اہمیت وصیت، حفاظت وصیت، وہ ایک عجیب منزل۔ حسین کی رخصتی کا بیان تو وہ یہ مصائب پتھر سنے تو پگھل کے پانی بن جائے، جیسا کہ آپ نے اکثر ذاکرین سے سنا ہو، شہزادی سب سے زیادہ گریہ جن مصائب پہ کرتی وہ یہی ہے کہ میرا لال رخصت ہو رہا، اور شہزادی اگر خواہش کرتی ہیں کہ ان کے ماننے والے کوئی مصائب سنیں تو یہی خواہش کرتی ہیں، اے میرے شیعوں وہ مصائب ضرور سننا کہ جس حسین کو میں نے چٹنیاں پیس مدینے کی اس گرم ترین ہواؤں میں پالا تھا، آج میرا لال مقتل میں مرنے کے لیے جا رہا، وہاں کسی کو کسی چیز کا خیال نہیں۔ حسین کی رخصتی دیکھ کے لیلا اپنے اکبر کو بھول گئی، آئے میرا اکبر آقا پہ قربان، لیکن آقا کیوں مقتل میں جا رہے ہیں؟ حسین کی رخصتی دیکھ کے رباب اپنے ششماہے کو بھول گئے، اصغر بیٹا میں نے اس لیے تجھے قربان کیا تھا میرا آقا تو بچ جاتا۔ وہاں ہر بیوی اپنے ذاتی غم کو بھول گئے، لیکن حسین و زینب نے پھر بھی وصیت کو یاد رکھا، اور وہ ایسے کہ جب میرا مولا حسین آخری رخصت کے بعد زینب کے پاس سے چلنے لگا تو ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا بس ساری بات ہو گئی تو اب اپنے گلے پر سے امامے کا تحت الحنک کو ہٹانا۔ حسین نے گلے پر سے تحت الحنک ہٹایا
تو چھوٹی بہن نے ایک مرتبہ بڑے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا. حسین جانتے تو تھے لیکن گھبرا کے کہا بہن زینب اس وقت اس حالت میں میرے گلے کا بوسہ. کہا بھیا 11 ہجری کو جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی مجھے بلا کے کہا تھا زینب بیٹی کربلا میں فاطمہ نہ ہوگی میری طرف سے میرے لال کے گلے کا بوسہ لینا جس پہ قاتل کا خنجر چلے گا. بس ادھر زینب نے وصیت نامے پہ عمل پورا کیا. حسین نے کہا زینب اب ذرا تم بھی شانے پر سے چادر تو ہٹانا. اور ادھر چادر ہٹی بڑا بھائی جھکا اور جھک کے چھوٹی بہن کا بازو ایک مرتبہ بوسہ دیا. زینب نے کہا بھیا یہ کون سا وقت ہے بوسہ دینے کا. کہا اگر تم نے اماں کی وصیت پہ عمل کیا تو مجھے بابا کی وصیت یاد آ رہی. 21 رمضان کو بلایا اور بلا کے کہا حسین بیٹا کربلا میں علی نہ ہوگا میری زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لینا جس میں رسیاں باندھ کر کبھی کوفے کے بازاروں اور کبھی شام کے درباروں میں لے جایا جائے. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ تجھے مصائب سیدہ الزہرا کا واسطہ اور تجھے حسین کی رخصتی کے اس غم کے بیان کا واسطہ حسین کے ماننے والوں خصوصاً اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. اور ہمارے ملک کے موجودہ حالات تمام صاحبان کی ایمان خصوصاً ذکر رسول کے لیے جمع ہونے والے ان مومنین اور مومنات کو ان کے گھروں کو ان کے حصول رزق کے ذرائع کو ان کی اولادوں کو ان کے اموال کو ان کے نفوس کو ان کی عزتوں کو دشمنان اہل بیت کے ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما. ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن کے لیے آج کا ایصال ثواب ہے اعلی علیین میں نے جوار معصومین سے ملحق فرما. اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ کی التماس ہے کیونکہ شہادت کی تاریخیں قریب ہیں تو آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. 4 مرتبہ آج ہم ثواب حاصل کریں گے. مرحوم علی محمد منیر اور ان کی مرحومہ زوجہ صغرا بائی کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک